کل بیٹا اس پہ تو نہیں بات ختم ہونی، بات اس پہ تو نہیں ختم ہونی، بلکہ بات کس پہ ختم ہونی ہے؟ بات یہ بڑا سونا ہے، یہ بہت سونا ہے، لیکن یہ حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ علیہ رضوان کو فرمایا میرے صحابہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، ایسے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے۔ حضرت صاحب جب سے یہ کائنات معرض وجود میں آئی ہے نا، جتنے بھی زمانے گزرے ہیں، جتنے بھی ادوار گزرے ہیں، ان میں سب سے سونا زمانہ ہمارے محبوب پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اتنا سونا زمانہ کہ اللہ نے اس زمانے کی قسم کھائی ہے، فرمایا والعصر، اور قسم ہے زمانے کی، اتنا سونا زمانہ۔ لیکن اس سونے زمانے میں بھی محبوب پاک علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی زنگ۔ اب حضرت بھی 2023 والے ہو، میں علماء کو سبق سنا رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں حضرت، تو میں پوچھتا ہوں بھی 2023 والے ہو، پھر ساڑھے زنگ کا کی حال ہوئے گا؟ زنگ ہی زنگ۔ میں کسی کی بات نہیں کروں گا جی، 3 اگست 1984 میری ڈیٹ آف برتھ ہے، 40 سال کا میں تقریباً ہونے والا ہوں۔ مگر اپنی بات کروں تو میرے سینے میں 40 سال پرانا زنگ آلودہ دل ہے، کیونکہ زنگ لگ ہی رہا ہے نا، اتر تو نہیں نہ رہا، کوئی لگ ہی رہا ہے نا، جیسا اتر نہیں رہا، 40 سال پرانا زنگ۔ اب ایک جملہ نہیں بولتے آج بھائی بھائی کو مار رہے تھے، آج بھائی بہن کو قتل کر رہے تھے، تو ہم ایک کیا جملہ بول دیتے، نہیں جی خون سفید ہو، بھائی کو عقل والی بات کرو، خون بھی کبھی سفید ہوئے ہیں؟ جاؤ جس کا سب کا سرخ خون ہے، خون سفید نہیں ہوئے، بلکہ کیا ہوا ہے، زنگ کی وجہ سے دل مردہ ہو گئے ہیں۔ خون بھی کبھی سفید ہوئے، بڑا عجیب جملہ ہے حضرت۔ جاؤ چیک کرو، ایک ایک بندے کو سوئی لگا کے سب کا خون سرخ ہے، خون نہیں سفید ہوا، بلکہ کیا ہوا ہے، زنگ نے میرے دل کو مردہ کر دیا، روحانی طور پر۔ خون نہیں سفید ہوئے، 40 سال پرانا زنگ ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا نا، تو صحابہ علیہ رضوان آگے سرچ کرتے ہیں، سونے آپ فرما رہے ہیں کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے، تو سونے جب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو ہم مختلف طریقوں سے لوہے کا زنگ اتارتے ہیں، تو سونے محبوبہ جب دل کو زنگ لگ جائے تو کیسے اتارنا ہے؟ لگتا بھی ہے اور اترتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا میرے صحابہ جب دلوں کو زنگ لگ جائے نا، تو پھر دلوں کا زنگ قرآن پڑھ کے اتارنا اور موت کو یاد کر کے اتارنا۔ لیکن حضرت صاحب لگ رہا ہے، اتر رہا، اور حضرت صاحب صرف زنگ پہ بات نہیں رکی کوئی، پھر کیا فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو بندے کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اگر تو توبہ کر لے، معافی مانگ لے، نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر گناہ پہ گناہ کرے تو نقطہ بڑا، پھر گناہ کرے نقطہ اور بڑا، پھر گناہ کرے نقطہ اور بڑا، پھر گناہ کرے نقطہ اور بڑا، پھر گناہ کرے نقطہ، پھر فرمایا یہاں تک کہ سارے کا سارا دل ہی کالا ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ صرف زنگ لگا ہوا ہے، زنگ بھی ہے ساتھ کالا بھی ہے، لیکن کریں کیا یار، جس دور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں، اب کس کی توجہ دل کی طرف ہے، اب کس کی توجہ روح کی طرف ہے؟ تو مادیت پرستی کا دور ہے، کار بناؤ، کوٹھیاں بناؤ، بنگلے بناؤ، چلو میں نہیں منع کر رہا بھائی، اگر حلال کیے ہیں تو ٹھیک ہے بناؤ، جناب ٹیلاں لاؤ، پتھر لگاؤ، بلکہ حضرت صاحب اس قدر ہم اس کام میں جا پھنسے کہ ہم نے حضرت اپنی لیٹرینوں میں بھی پتھر اور ٹائلیں لگا دی۔ ویسے سارے حضرت سیانے بیانے بندے بیٹھے ہو، میں ایک آپ سے سوال کرنے لگا، چلو دیکھیے ڈرائنگ روم میں ٹائلوں کی سمجھ آ رہی ہے، وہ ٹی وی کیا اس کو لانچ کہتے ہیں جو ٹی وی لانچ، اس میں چلو ٹیلوں شیلوں کی سمجھ آ رہی ہے، یہ باتھ روم کی ٹیلا نہیں، وہاں تو ٹیلوں کا تک بھی کوئی نہیں، بس گندی جگہ ہے، وہاں بیٹھ کے اپنے اندر کی گندگی نکال، لیکن کیا ہے ہماری توجہ اس قدر دنیا کی طرف ہے، ہم نے دنیا سے اس قدر محبت کر لی ہے
میرا دل کرتا ہے کہ پاویں میں لیٹرین چ بہنا 2 منٹ لیکن وہ بھی سونی ہونی چاہیے. لیٹرین میں ٹائلیں لگا دی حضرت لیکن قبر کی ٹائلوں کی فکر نہیں. اس قدر توجہ ہے. دل کی طرف کس کی توجہ ہے؟ زنگ لگا تو لگا رہے, کالا ہے تو رہے کالا. ساری توجہ کپڑوں کی طرف. بلکہ حضرت صاحب بات اس سے بھی آگے گئی. اب کیا ہو گیا؟ اب ساری توجہ حضرت منہ کی طرف. قوم کو فوبیا ہو گیا حضرت کے لیے اینو چٹا کرنا ہے. فوبیا ہو گیا قوم کو حضرت. اس لیے تو دیکھو نا بات یہاں تک بڑی. پہلے کیا تھا جی؟ رنگ گورا کرنے والا صابن, رنگ گورا کرنے والی کریم, رنگ گورا کرنے والا فیس. لیکن حضرت اس قدر قوم کو گورے رنگ کا فوبیا ہوا کہ رنگ گورا کرنے والے کیپسول آ گئے. اس قدر قوم کو رنگ گورا کرنے کا فوبیا ہوا کیا کہ رنگ گورا کرنے والے انجیکشن آ گئے. ڈیمانڈ ہے نا. لیکن حضرت صاحب یاد رکھنا, حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی سونی بات کہی تھی. لیکن حضرت جی کراں کی سنیاں نے بھی قسم چک لئی ہے بابیاں نو مننا ہے لیکن بابیاں دی مننی نہیں. بابیاں نو مننا ہے لیکن بابیاں دی مننی کیڑی مننی ہے سی انہاں دی. بڑی سونی بات حضرت سلطان پاک نے کہی تھی. کیا کہا؟ فرمانے لگے دل کالے کولوں منہ کالا چنگا. دل کالے کولوں منہ, میں رنگ کالا بھی ہو کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہے, لیکن دھیان کریں کہ تے دل نہ کالا کر لیں. کیونکہ اگر دل کالا ہو گیا پھر بڑی ٹینشن ہے, پھر یہ بھی خراب پھر وہ بھی خراب. لیکن جس دور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں, منہ چٹے دل جڑا حضرت جی لوکاں نو وکھانا ہے مل مل تو نہیں تو کہ حضرت شیشے چ ویکھنے ہیں پھر تسلی نہیں ہوندی. پھر تو نہیں باہر دا چکر لا کے آنے آ کے پھر تو نہیں. جڑا لوکاں نے ویکھنا انہوں بار بار دھونے ہیں. جڑا رب دے رسول نے ویکھنا دے التیا نہیں کسی دا. 40 سال پرانا زنگ. کیا کہا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی, دل کالے کولو منہ کالا. اور حضرت جی یاد رکھنا علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں. یہ منظر دیکھیں گے سارے جب نبی پاک علیہ السلام کی معیت میں یہ امت جنت کی طرف چلے گی نا, پھر سارے حضرت یہ منظر دیکھیں گے. کیا؟ سارے گورے پیچھے, سارے پنک پیچھے, سارے چٹے پیچھے, سارے کشمیر والے پیچھے, سارے جناب پٹھان پیچھے, سارے افغانستان والے پیچھے, سارے لبنان والے پیچھے, سارے مصر والے پیچھے, سارے جناب کیا اس کو کہیں گے ترکی والے پیچھے, سارے آذربائیجان والے پیچھے, سارے گورے چٹے پنک پیچھے. اور کیا منظر دیکھیں گے؟ حضرت بلال پاک سب سے آگے آگے ہوں گے. سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے وہ حضرت بلال پاک. سارے یہ منظر دیکھیں گے, سارے گورے, سارے چٹے, سارے پنک کلر والے, سارے پیچھے. حضرت بلال پاک رنگ مبارک کالا شریف, رنگ مبارک کالا شریف, لیکن کیا ہوگا؟ سارے گورے چٹے پیچھے ہوں گے. حضرت بلال سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. لکھا ہے کہ حضرت جس اونٹنی پہ محبوب پاک علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے اس کی رسی, اس کی نکیل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ رکھی ہوگی. پھر اتھے حضرت سلطان پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا چلیا کیوں ایدے پیچھے پہ گیا, ایدے پیچھے نہ پہ, ایدے پیچھے پہ کیوں؟ دل کالے کولو منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے. رنگ مبارک تو کالا شریف تھا لیکن دل مبارک انتہائی سونا شریف تھا. اور صاحب اتنا سونا دل, وہ دل اللہ کو بھی پسند آیا, وہ دل اللہ کے محبوب کو بھی پسند آیا. علماء بیٹھے ہیں, لکھا ہے جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا جناب سیدنا بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک چھوڑنے کا فیصلہ کیا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا یہ روکنے کے لیے ہے. آپ نے آ کے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا بلال مدینہ نہ چھوڑ کے جاؤ. کمال جواب دیا جس کا مفہوم ہے. فرمان لگے خلیفہ رسول اگر تو اپنے لیے خریدا تھا تو روک لیں,
اور اگر رسول اللہ کے لیے خریدا تھا تو پھر مجھے جانے لیکن آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا. یہ شام چلے گئے. حضرت صاحب رنگ مبارک کالا شریف لیکن دل مبارک سونا شریف. اور وہ دل اتنا پسند آیا اللہ کے رسول کو. علماء بیٹھے ہیں 2 سال گزر گئے شام میں ہی آپ کو. ایک رات سوئے تھے, خواب میں نصیب جاگ اٹھے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور کیا فرمایا, بلال کیا ہو گیا, تیرا ہم سے ملنے کو دل نہیں کرتا؟ رنگ مبارک کالا, دل مبارک